تاریخ میں آج ہم اس شخص کو جس کو ابو الحکمہ کہا جاتا تھا ہم ابو جہل کے نام سے یاد رکھتے ہیں، کیونکہ یہ وہ شخص تھا جس کا کوئی 84 مرتبہ ذکر آیا قرآن شریف میں یا اشارہ ہوا ہے اس کی طرف، اور جو سب سے بڑا دشمن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جس نے مسلمانوں کی زندگی وہاں پہ ان کا جینا محال کر دیا تھا، اور پھر جب جنگ بدر میں اس کو مارا گیا تو صرف ایک گھٹنے کے اوپر ایک زخم تھا، اس کے نشان سے اس کو پہچانا اور وہاں پہ اس کو مارا۔ تو یہ جو پڑھنا لکھنا ہے نا، یہ پڑھنا لکھنا، اور یہ پھر ایک مثال بنا دی گئی کہ وہ شخص جو مکے میں سب سے زیادہ بڑا ذہین آدمی کہلاتا تھا، وہ تاریخ میں ابو جہل کہلاتا ہے۔ کوئی ایک آدمی آپ کو نہیں ملے گا جو ابو حکمہ کہے گا، لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا ابو حکمہ کون ہے، لیکن وہ ابو جہل بن گیا تاریخ میں۔ تو علم کا، حکمت کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ کی ڈگریز کے ساتھ، آپ کے پڑھے لکھے ہونے کے ساتھ، اس کا تعلق، یہ غلط چیز ہے علم۔ اور علم اللہ جس کو دیتا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو علم دیتا ہے۔ تو میرا جو کہنے کا مقصد ہے وہ صرف یہ ہے کہ یہ جو بھی سلسلہ ہے اینڈ آف ٹائم کا، میرے پاس اتنا علم تو نہیں ہے، نہ میں عالم ہوں، نہ میں کوئی فلاسفر ہوں، نہ میں کوئی مذہبی رہنما ہوں، نہ کوئی لیڈر ہوں، لیکن میں نے کوشش یہ کی ہے کہ جو کرنٹ افیئرس کے اوپر پروگرامز میں کرتا رہا ہوں یا جو میں دیکھتا رہا ہوں، ان کو جتنا میں نے دیکھا اور سیکھا ہے، اور جتنا میں نے علماء کو سنا ہے، سمجھا ہے، ان کی کتابیں پڑھی ہیں، ان کو میں کسی طرح سے آپس میں کنیکٹ کروں موجودہ حالات کے ساتھ۔ کیونکہ میں آپ کو بتاؤں، جتنا میں نے کام دیکھا، آج سے زیادہ تر کام اس موضوع پہ ہوا وہ 20 سال، 25 سال، 50 سال پہلے، کوئی 300 سال پہلے کی کتاب ریفر ہو رہی ہے، کوئی 500 سال پہلے کی کتاب ریفر ہو رہی ہے۔ اب اس وقت جو ہے وہ ستارے کچھ اور ہیں، آسمان کچھ اور ہے، جو ہے زمین کچھ اور ہے، گاڑیاں ہیں نہیں، گھڑیاں ہیں نہیں۔ اس وقت جو لوگوں نے ایون جو تفسیر لکھی ہیں لوگوں نے، وہ تفسیر اگر قرآن شریف کی آپ پڑھیں تو جو آج کی تفسیر ہے وہ آپ کو بالکل مختلف نظر آئے گی۔ اس وقت کی احادیث کو آپ آج کے دور کے ساتھ دیکھیں، ریلیٹ کریں تو وہ بالکل عجیب نظر آئیں گی۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ جو میری کوشش یہ ہوگی کہ جو کچھ آج ہو رہا ہے، جو آج کے ینگسٹرز ہیں، جو آج کے لوگ ہیں، ان کو میں کسی حد تک قائل کر پاؤں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں اور جو 1400 سال پہلے بات کی گئی تھی، ان کا آپس میں کیا لنک ہے۔ ڈاکٹر صاحب، باتوں کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے، یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ خوش آمدید ناظرین۔ ڈاکٹر صاحب، بہت سے اسلامک اسکالرس جو ہیں، آپ سے پہلے بھی وہ لکھ چکے ہوئے اس حوالے سے، یہ بتائے گا کہ آپ جو ریسرچ کر رہے ہیں یا آپ کا جو یہ اینڈ آف ٹائم دا فائنل کال ہے، کیسے مختلف ہے ان سے؟ یہ بات میں نے آپ کو بھی بتائی، یہ میں نے آپ کو یہ بتائی نا بات کہ وہ زیادہ تر کام، دیکھیں زیادہ تر کام تو اس پہ ہوا، آپ سمجھیں کہ پہلے تو قرآن شریف کی طرف، ٹھیک ہے، کیونکہ اینڈ آف ٹائم سورہ قیامہ کے نام سے موجود ہے۔ قرآن شریف کے اندر ہمارا ایمان ہے، قیامت پہ یقین رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ پھر اس کے بعد احادیث، اور احادیث میں بھی یہ دیکھنا کہ کس صحابی نے کیا بات کی، کس خلیفہ نے کیا بات کی، کس امام نے کیا بات کی، اور پھر اس کی تفسیر کس طرح بیان، یہ سارا کام اسلام کے پہلے چند 100 سالوں میں مکمل ہو گیا تھا۔ چند 100 سالوں کے بعد لوگوں نے اس پہ بہت زیادہ بات نہیں کی، پھر بہت بڑا گیپ آ گیا۔ میں نے جب اس پہ کام ڈھونڈنا شروع کیا 2004 میں، تو بہت چند کتابیں ملی۔ میں مثال کے طور پہ بتاؤں، اس وقت مجھے ایک کتاب ملی، اور اس کے بعد بھی ملی ہارون یحییٰ صاحب کی کتابیں۔ ہارون یحییٰ صاحب کی کتابیں، لوگوں کا، بہت بڑی تعداد میں لوگوں کا خیال یہ تھا کہ میں ہارون یحییٰ صاحب سے بڑا متاثر ہوں۔ میں نے ہارون یحییٰ صاحب کو پڑھا، لیکن میں ہارون یحییٰ صاحب کے خیالات سے بالکل اتفاق ہی نہیں کرتا ان کے خیالات سے، کیونکہ اس کی لیکن چونکہ ٹائم وہ ہو گیا کہ اینڈ آف ٹائم اور اینڈ آف ٹائم کے اتفاق، تو وہ کیونکہ ہارون یحییٰ صاحب جو ہے وہ ایک، میں ان سے اختلاف کرتا ہوں عزت کے ساتھ، لیکن وہ ایک کلٹ کے طور پہ غالباً اگر آپ ان کے ٹی وی پروگرامز یا ان کی گفتگو سنیں تو اس میں جو خواتین ہیں اور جو ان کا سٹائل ہے بات کرنے کا، اور بھی دوسری بات ہے کہ ہارون یحییٰ کوئی صاحب نہیں ہے، ان کا نام کچھ اور ہے۔ اسلامی تاریخ میں جتنا میں نے تھوڑا بہت سمجھا دیکھا